السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس 2۔ آج جو ہے ہمارا وہ فرسٹ لیکچر ہے بی ایس سی پارٹ 2 کا، اور اس میں سب سے پہلے جو ہم بک پڑھیں گے اس کا نام ہے اسٹوڈنٹس، بک کا نام انسانی بشری جغرافی، ہیومن آج جو ہمارا لیکچر کا موضوع ہے وہ ہے انسانی بشری جغرافیہ کے بارے میں جاننا کہ انسانی بشری جغرافیہ ہے کیا، اور اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم اس کا انٹرو کروائیں گے۔ انسانی بشری جغرافیہ بیٹا یہ جو ریلیٹڈ ہے یہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے اندر تمام وہ ہم وہ ٹاپکس پڑھیں گے، اس کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہم وہ انسان کا سب سے پہلے وہ انوائرمنٹ، پھر اس کے بعد انوائرمنٹ کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاپولیشن۔ پاپولیشن کے بعد جو ہم پڑھیں گے انسان کا اس کے اندر وہ ہیومن سیٹل، پھر اس کے بعد ہم اگلا ایک چیپٹر اور پڑھیں گے، اس کے اندر وہ ہے مائگریشن۔ اس کے بعد ہیومن جغرافی کے اندر جو ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹس وہ ہے مائگریشن، اور اس کے بعد وہ انسان کے وہ پیشے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مائگریشن پڑھ لیا ہم نے، ہیومن سیٹلمنٹ پڑھ لیا، پاپولیشن پڑھ لیا، انوائرمنٹ پڑھ لیا اور پیشے پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہم نے وہ انوائرمنٹل جو بیلنس ہے لاسٹ، اس کے اندر مین جو ٹاپک ہوگا وہ ہم وہ پالوشن کے بارے میں، کہ پالوشن کیا ہوتی ہے۔ اس چیپٹر کے اندر وہ خاص طور پر اسٹوڈنٹ جتنا بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہر وہ چیز کو ڈسکس کرنا ہے جس کے اندر انسان کا تعلق ہو۔ دیکھیں، انسان کا آبادی کے ساتھ تعلق ہے، انسان کا پیشوں کے ساتھ تعلق ہے، انسان کا مائگریشن کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان پیشوں کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ مائگریشن کرتا ہے، پھر اس کے بعد جیسا ماحول ہوتا ہے انسان ویسے ہی پیشے اپناتا ہے۔ اس کے اندر ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم جس کے بارے میں جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں جو ڈسکس کریں گے وہ ہے انوائرمنٹ۔ اچھا جی، انوائرمنٹ میں سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کو جاننا ضروری ہے کہ انوائرمنٹ ہوتی کیا چیز ہے۔ انوائرمنٹ کو اردو کے اندر ماحول کہتے ہیں۔ اس سے بیٹا مراد کہ ماحول ایک ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہے، ان تمام اشیاء کو ماحول کا نام دیتے ہیں، چاہے وہ اشیاء قدرتی ہوں، غیر قدرتی ہوں، کوئی بھی وہ چیزیں ہوں تو جو انسان کی زندگی پر اپنا اثر رکھتی ہیں، چاہے وہ اس کے پیشے ہیں، چاہے وہ اس کی وہ ہم لگا لیں معاشرہ ہے، چاہے وہ وہ اس کے وہ
یہ نیچرل جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ لگا لیں جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، ملکی حالات لگا لیں، ہم جو ہے مذہبی حالات لگا لیں، ہم جو ہے اس کی جو ہے وہ فیملی کو لگا لیں، تو ہر وہ چیز جو اس کی زندگی پر اپنا اثر رکھتی ہے اس کو اس کا انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس کو اس کا ماحول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا، اس کے بعد ماحول کے متعلق دو نظریات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ دو نظریات کون کون سے تھے؟ ایک تھا نظریہ امکانیت، دوسرا ہے نظریہ تانیت۔ اب نظریہ امکانیت میں یہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا کہ انسان جس ماحول کے اندر رہ رہا ہے وہ اس ماحول کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ سے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی عطا کیا۔ عقل و شعور جو ہے وہ استعمال کر کے انسان ماحول کو بدل سکتا ہے۔ لائٹ جیسے گرمی ہے، گرمی کو جو ہے وہ گرمی کا جو توڑ ہے وہ انسان اے سی جو ہے وہ لگا سکتا ہے، اور گرمی کے لیے ایسے مختلف خوراکیں استعمال کر سکتا ہے جو کہ اس گرمی کے ماحول میں اس کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو جو ہے وہ بے پناہ مواقع دیے ہیں، جس طرح زمین ہے، اگر زمین اچھی ہے لیکن وہاں پر فصل نہیں اگ رہی، وہ اس زمین کو زیر کاشت لے کے آ سکتا ہے۔ اب اگر اس زمین پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جانور حملہ کرتا ہے تو اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اس کے خلاف جو حملہ کرنے والے جو ہے وہ حشرات ہیں میڈیسنز بنا سکتا ہے، اور بنائی بھی ہیں۔ اس کے اندر ہم ہر وہ چیز پڑھیں گے جو ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ نظریہ تانیت کے اندر اسٹوڈنٹ ہم جو ہے وہ یہ پڑھیں گے کہ انسان جو ہے وہ ماحول کے تابع ہیں۔ ایک نظریہ یہ آیا کہ انسان ماحول کے تابع نہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نظریہ یہ آیا کہ انسان ماحول کے تابع ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ماہرین نے جو ہے وہ بیان کیا، پھر وہ دلائل بھی دیتے ہیں نظریات کے اندر۔ اس لیے یہ نظریات جو ماحول کے متعلق بیان ہوئے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ آج سب سے پہلے جو ہے وہ نظریہ تانیت کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ نظریہ تانیت اسٹوڈنٹ کیا ہے اس کا آج جسٹ انٹرو کریں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ نظریہ تانیت اسٹوڈنٹ یہ جو نظریہ ہے اس کے اندر یہ واضح کہا گیا، جو اس کا مین جو ہے وہ تھیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان ماحول کے تابع ہے۔ جیسا ماحول ہوگا انسان بھی ویسا ہوگا، جیسے جو ہے وہ ماحول کے جو ہے وہ یہ آثار ہوں گے انسان ان آثار کے مطابق رہے گا، ان کا غلام بن کے رہے گا۔ یعنی کہ جس طرح اگر گرم ماحول ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے مطابق خوراک استعمال کرے گا، سرد ماحول ہے انسان اس کے مطابق خوراک استعمال کرے گا۔ اسی طرح رہائش ہے، اگر سرد ماحول ہے یا سردی کے علاقے ہیں انسان جو ہے وہ ان کے حساب سے ان علاقوں کے حساب سے اپنی رہائش جو ہے وہ بنائے گا۔ اگر گرم علاقے ہیں تو انسان ان علاقوں کو دیکھ کر جو ہے اپنی رہائش بنائے گا۔ اگر تو بہت زیادہ گرم علاقے ہیں تو ان علاقوں کا ٹمپریچر دیکھ کر انسان جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ مکان بنائے گا۔ اس کے بعد یہ عادات ہوتی اندر بیان کرے گا کہ جیسا ماحول ہوگا انسان کی عادات بھی ویسی ہوں گی۔ اگر گرمی ہے تو انسان کی عادات جو ہے وہ جذبات ہوں گے، اگر سرد ماحول میں رہتے انسان تو وہ جذباتی نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ کرے گا، لیکن جو ہے وہ اپنی عقل و شعور کو جو ہے وہ رکھ کر۔ پھر اسی طرح گرم ماحول کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم رکھتا ہے، اور سرد ماحول کے اندر بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت زیادہ رکھتا ہے۔ پھر اس کی ہم جو ہے وہ ایگزامپلس بھی دیں گے، پھر ایریاز بھی بیان کریں گے کہاں یہ جو ہے وہ
آکوپائی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم ہر چیز جو ہے وہ اس نظریہ کو جب ڈیٹیل کے ساتھ کل انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. آج بیٹا جو ہمارا لیکچر تھا جسٹ جو ہے وہ انسانی بشری جغرافیہ کا تعارف تھا. انسانی بشری جغرافیہ ہوتی کیا چیز ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہم پڑھیں گے وہ میں نے آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز میں نے ڈسکس کی وہ ہے انوائرمنٹ. ٹھیک ہے جی، انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی میں نے ڈیفینیشن بتائی. پھر اس کے بعد اب کل انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیفینیشن کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے اس ڈیفینیشن کے متعلقہ جو 2 نظریات ہیں ان کو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سے نظریات ہیں. ایک نظریہ امکانیت تھا، دوسرا نظریہ طانیت تھا. پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ جو اگلا جو سٹیپ لیا وہ نظریہ طانیت کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم نے بیان کیا. تو نظریہ امکانیت کو بھی بیان کیا تھا، لیکن کل انشاءاللہ تعالی نظریہ طانیت کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے. انشاءاللہ تعالی کل ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ نظریہ طانیت پر ہوگا. اور اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.